کسی کی غلامی قبول نہیں ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے۔ غلامی قبول نہیں کرنی آپ نے کفار کی۔ اس نیریٹو کی بنیاد پر اگر ہم ایک قوم بنیں گے، بہت طاقتور قوم بنیں گے، اور پاکستان بھی طاقتور ہو جائے گا۔ نیشن بلڈنگ کا پروسیس پاکستان میں جانتے بوجھتے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ ہمیں علاقوں میں تقسیم کیا گیا، لسانی تقسیم، قومی تقسیم، مسلکی تقسیم، تقسیم نہیں پھر نفرتیں بیچ میں، تاکہ ہم ایک قوم نہ بن سکیں۔ نیشن بلڈنگ کا پروسیس بلڈوز کیا گیا، ظلم کیا گیا۔ لہٰذا اس نیریٹو کے تحت ہم ایک قوم بن رہے ہیں، اکٹھے ہیں ہم لوگ الحمدللہ، اور یہ پروسیس آگے بڑھے گا۔ وہ نفرت کی دیواریں گر رہی ہیں، وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں، ہم ایک ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے دکھ درد فیل کر رہے ہیں۔ آج پنجاب وہی کھڑا ہے جہاں باقی صوبے کھڑے ہیں، ہم اکٹھے ہیں سارے کے سارے۔ لہٰذا یہ نیشن بلڈنگ کا سفر ہے جو مختلف نشیب و فراز سے گزرے گا، اور ہم اس بحران سے ایک طاقتور قوم بن کر نکلیں گے اگر اس نیریٹو پر باقی رہے تو۔ اور ہم اس نیریٹو پر رہتے ہوئے ہر اس کے ساتھ ہے جو اس نیریٹو کو دم بھرنے والا ہے اور اس نیریٹو پر کھڑا ہے، چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے کوئی اور ہو۔ آزاد خارجہ پالیسی، جو کہ ہم افغان وار 79 میں جب شروع ہوتی ہے تو اس کے وکٹم تھے، پاڑا چنار کے لوگ بھی اس وقت سے وکٹم ہیں۔ پاکستان میں ہم وکٹم تھے اس کے، پاکستان پورا وکٹم تھا اس کا، کہ آزاد خارجہ پالیسی، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہم نے سیکیور کرنا ہے اور پرائرٹی دینی ہے۔ کسی ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، امریکہ ہو یا کوئی اور ہو۔ اپنی نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے۔ داخلی خود مختاری، کسی کو اجازت نہیں دیں کہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ساورن کنٹری ہیں، ہم اپنی زمین کسی کو بھی نہیں دیں گے بیس بنانے کے لیے، اڈے بنانے کے لیے، فوجی دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے۔ ہم فیصلے خود کریں گے، یہ واشنگٹن اور لنڈن میں نہیں ہوں گے۔ یہ اور اس طرح کشمیر کا مسئلہ، یہ ہمارے شہید قائد علامہ عارف طاہر الثانی کا نیریٹو تھا، مسلم پاکستان کا نیریٹو تھا، ہمیں مسل کی پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ پرنسپل ایسے ہیں جن کا خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اس پر کھڑے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت اسی نیریٹو پر آ گئی ہے۔ ہم اکٹھے ہیں، عوام، ہم اور وہ اکٹھے ہیں۔ جب تک اس نیریٹو باقی ہیں ہم اس اکٹھے ہیں سارے کے سارے۔ یہ نیریٹو ایک نیشن بلڈنگ کا کام بھی کر رہا ہے۔ جی بی کے اندر عوام کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا گیا ہے، اکثریت کو دباؤ کے ذریعے اور مختلف طرح کا لالچ دے کر، ڈرا دھمکا کر یا دھوکہ دے کر اقلیت میں بدلا گیا ہے۔ اور جیسے یہاں رجیم چینج ہوا ہے وہاں رجیم چینج ہوا ہے۔ وہ بہت حساس علاقہ ہے، وہ آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بنے، 74 ایئر سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ وہ علاقہ انہوں نے خود آزاد کرایا تھا، آج تک ان کو آئینی حقوق نہیں ملے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آئینی حقوق تو آپ دیتے نہیں ہیں۔ وہاں کا انفراسٹرکچر انتہائی کمزور ہے، وہاں مشکلات ہیں، وہاں کے ہزاروں لوگ یہاں کے پڑھتے ہیں اور ہاسٹل میں ان کے بچے رہتے ہیں، بیچارے مشکلات سے اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان کو آپ آئینی حقوق دیتے نہیں ہیں، انفراسٹرکچر انتہائی کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اچھے اسپتال وہاں نہیں ہیں، اچھے کالج وہاں پر نہیں ہیں، اچھی یونیورسٹیز وہاں پر نہیں ہیں، اچھے کوئی میڈیکل کالج یونیورسٹی وہاں پر نہیں ہے۔ آپ نے ان کو اس طرح سے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن وہاں کے عوام کا جو حق انتخاب ہے، حق رائے دی ہے، انہوں نے ایک پارٹی کو اکثریت سے جتوایا تھا۔ آپ نے ان کی رائے کو توہین کی، اسے بلڈوز کیا اور اکثریت کو اقلیت میں بدلا، جس سے وہاں کے عوام کو دکھ بھی اور تکلیف بھی ہے، اور اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کا اعتماد آپ پر ختم ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے پہلے تو آپ ہمیں ویسے ہی مشکلات کا شکار کرتے رہتے ہیں، وہاں پر آئے دن مشکلات اور مصیبتیں رہتی ہیں، بجلی وہاں نہیں ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، یہاں جو چیز روپے کی ہے وہ آپ دیکھیں یہاں سے جو چیزیں جاتی ہیں وہاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں، جب ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو ان کی بہت مہنگی، وہاں کوئی فیکٹریاں اور کارخانے نہیں لگے ہوئے، کچھ بھی تو وہاں پر نہیں ہے۔ اور آپ اب ان کو آئینی حقوق نہیں دیتے، بلکہ جو انہوں نے حق اپنا پریکٹس کیا ہوا ہے الیکشن میں، اپنے ووٹ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے نمائندوں کو ڈرا دھمکا کر، دھوکہ دے کر، فریب دے کر، پتہ نہیں کس طرح سے آپ ان کو پریشرائز کر کے اپنی طرف لے جاتے ہیں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کا خطرناک نتیجہ نکلے گا۔ وہاں کے لوگوں کا اعتماد آپ پر اٹھ گیا ہے اور یہ خطرناک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگوں کے اندر بہت غصہ تھا، ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہاں پاکستان کا پرچم بلند کیا جائے، جگہ جگہ پاکستان کا پرچم اٹھایا جائے، تاکہ وہاں کی
علیحدگی کی تحریک جو ہے وہ کمزور ہو جائے. آج ہم کیا جواب دے سکتے ہیں ان کو جو لوگ علیحدگی کی تحریک چلاتے ہیں, نیشنلسٹ ہیں وہاں کے؟ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم کہتے تھے کہ جمہوری طریقے سے الیکشن کے ذریعے آپ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں, آپ اس کو پریکٹس کریں اور اپنے حق کو حاصل کریں گے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں دے گے سوائے لولی پاپ کے, ہمیں دھوکہ ملے گا یہاں سے. آج ان کی بات سچی ثابت ہو گئی ہے. اس طرح کے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیا وہاں کی کوئی خدا نہ خاصا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا؟ کیا مشکلات تھی کہ آپ نے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا؟ کیوں ایسے کیا آپ نے؟ خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے, خلاف دستور ہے, اور جمہوری جو کیا اسے کہتے ہیں ویلیوز ہیں ان کے بھی خلاف ہے. اس ملک میں یوں لگتا ہے نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ جمہوریت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے بظاہر. اور پاکستان کی فیڈریشن کو اس سے بہت نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے, بہت نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. یہ چیزیں پاکستان کے عوام کی اکثریت اس پریکٹس کو اور اس طرح کی پریکٹسز کو غلط سمجھتی ہے, نقصان دہ سمجھتی ہے. لہذا اگر ہوش کے ناخن لیے جائیں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہوں گے. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے